اس کی پہلی غلطی یہ تھی کہ اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ کا حکم نہ ماننے کی اسے سزا یہ ملی کہ وہ مکمل طور پر باغی ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین حضرات، آج ہم اپنی قصص سیریز میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے کچھ حصے کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تخلیق آدم علیہ السلام کا مکمل احوال تو کسی اور ایپیسوڈ میں کور کریں گے، لیکن آج ہم اس قصے کے اس حصے کی طرف آئیں گے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل فرما چکا۔ پھر فرشتوں پر ان کی برتری واضح کرنے کے لیے انہیں علم کی دولت سے اس انداز میں نوازا کہ انہیں چھوٹی بڑی تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ پھر جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی وسعت علم اور اپنے عجز کا اعتراف کر لیا تو پروردگار عالم نے انہیں حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتے اللہ کے حکم پر سجدے میں چلے گئے علاوہ ابلیس کے، جس نے اپنے رب کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ ہم اس قصے کے اسی حصے پر گفتگو کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ابلیس نے ایسا کیوں کیا۔ یہ جاننے کے لیے آئیے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 12 سے 18 کی طرف چلتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور ابلیس کے مکالموں سے نافرمانی کی وجہ بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ تو ابلیس بولا، میں اس سے یعنی حضرت آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ بس یہی رک کر یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ابلیس یعنی شیطان دراصل کون تھا۔ ابلیس کوئی فرشتہ نہیں تھا بلکہ وہ ایک جن تھا، لیکن اتنا بڑا عبادت گزار تھا، اتنا بڑا عالم تھا کہ اسے فرشتوں کے استاد ہونے کا شرف حاصل ہو گیا۔ اس کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ روایت میں آتا ہے کہ روئے زمین پر 4 انگل جتنی جگہ بھی نہ تھی جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو، مگر پھر ایک لمحے میں وہ پسندیدہ سے ناپسندیدہ ہو گیا، اور اس کی وجہ اس کا صرف ایک عمل تھا اور وہ تھا تکبر۔ اس کی عبادات، اس کی ریاضت اور اس کے علم نے اسے اس تکبر میں مبتلا کر دیا کہ اس نے رب کے حکم کو ماننے سے ہی انکار کر دیا اور کہنے لگا، میں حضرت آدم کو کیسے سجدہ کروں، کیونکہ انہیں تو نے مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے تخلیق کیا، اور آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے اور کوئی افضل چیز کسی ادنا چیز کو سجدہ نہیں کرتی۔ شیطان سے یہاں 3 فاحش غلطیاں ہوں جس کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیشہ کے لیے دور ہوئے۔ ان 3 غلطیوں کا ہمارے لیے جاننا اور پھر ہمیشہ کے لیے ان سے بچتے رہنا بہت ضروری ہے۔ اس کی پہلی غلطی یہ تھی کہ اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ دوسری غلطی یہ تھی کہ اس نے اپنی عقل کا غلط استعمال کیا، اور تیسری بڑی غلطی کہ تکبر جیسے کبھی فعل میں مبتلا ہو گیا۔ عقل کا استعمال قطعاً کوئی غلط عمل نہیں اور نہ ہی اس سے روکا جاتا ہے، لیکن یہ عقل اس وقت استعمال کرنی ہوتی ہے جب رب کی تخلیق کے رازوں کو سمجھتا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نازل ہو جائے تو پھر اس حکم کے آگے عقل کے استعمال کی کوئی حاجت نہیں۔ اس وقت ضرورت صرف اور صرف ایک عمل کی ہے، اور وہ یہ کہ رب کے حکم کی تعمیل کی جائے۔ پھر وہ چاہے حکم سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کی تعمیل ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے ہر حکم کی حکمت ہماری سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ لیکن جب کوئی حکم ربی کے آگے اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے تو پھر عقل اسے غلط راستے پہ لے جاتی ہے، اور جیسے شیطان کو اس کی عقل نے یہ بتایا کہ آگ چونکہ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے رہتی ہے، اس لیے اوپر جانے والی ہر چیز نیچے رہ جانے والی چیز سے افضل ہوتی ہے، لیکن اس بدبخت کا یہ خیال بالکل غلط اور باطل تھا، کیونکہ افضل صرف وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ فضیلت دے۔ آگ کا مٹی سے افضل ہونا اس لیے بھی درست نہیں کیونکہ آگ میں تیش اور تیزی ہے اور بلندی کی چاہ ہے، اور یہ چیزیں تکبر کا باعث بنتی ہیں، جبکہ مٹی میں وقار ہے، علم ہے، صبر حاصل ہوتے ہیں، اور یوں ہی مٹی سے ملک آباد ہوتے ہیں جبکہ آگ سے برباد ہو جاتے ہیں۔ پھر مٹی امانت دار ہے، جو چیز اس میں رکھی جائے مٹی اسے محفوظ کر دیتی ہے، جبکہ جو چیز آگ میں ڈالی جائے
आग उसे फना कर देती है। और फिर ये भी हकीकत है कि मिट्टी आग को बुझा देती है और आग मिट्टी को फना नहीं कर सकती। लिहाजा यहाँ यह बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि शैतान पल्ले दर्जे का बदबख्त था कि अल्लाह ताला का हुक्म मौजूद होते हुए भी उसके मुकाबले में कयास किया, और जो कयास नस के ख़िलाफ़ हो वो ज़रूर तबाही है। अच्छा, फिर उसने यहीं पर बस नहीं किया, बल्कि उसकी अकल ने उसे मुकम्मल तबाही के दहाने पर ला के खड़ा कर दिया। बजाय इसके कि वो शर्मिंदा होकर अल्लाह से माफ़ी मांगता, उसके तकब्बुर ने उसे मज़ीद तबाह कर दिया। और उसने अल्लाह से जुर्रत का इज़हार करते हुए कहा कि मुझे उसकी कसम कि तूने मुझे गुमराह किया, मैं ज़रूर तेरे सीधे रास्ते पर लोगों की ताक में बैठूंगा, फिर ज़रूर मैं उनके आगे, उनके पीछे, उनके दाएं और उनके बाएं से उनके पास आऊँगा। अल्लाह का हुक्म ना मानने की उसे सज़ा ये मिली कि वो मुकम्मल तौर पर बागी हो गया, और इस बगावत में उसने हद ही पार कर दी। उसका ये कहना कि अल्लाह तूने मुझे गुमराह किया, दरअसल इसकी तरफ इशारा है कि अल्लाह ये मेरी गलती नहीं, ये तो नऊज़ुबिल्लाह तेरी गलती है। तू जानता था कि आदम मिट्टी जैसी हकीर चीज़ से बना है, फिर भी तूने मुझे सजदे का हुक्म दे दिया। फिर इसी पर बस नहीं, वो मज़ीद कहता है कि अल्लाह, चूँकि तूने मेरे साथ बुरा किया तो अब मैं भी तेरे बंदों के साथ बुरा करके उन्हें गुमराह करूँगा। कुरान पाक के इस किस्से में हमारे लिए बुनियादी दर्स ये है कि हमारा पहला काम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की ताबेदारी करना है। ये दुरुस्त है कि रब के हर काम में कोई हिकमत है, लेकिन हमें इस हिकमत को ढूंढने से पहले उस हुक्म पर ईमान लाना ज़रूरी है, क्योंकि जब ईमान लाकर हिकमत ढूंढेंगे तो सिरात मुस्तकीम अता होगी, और अगर ईमान लाने से पहले हिकमत की तलाश शुरू कर दी तो फिर सिर्फ गुमराही ही मुकद्दर बन सकती है। फिर सबसे बड़ा दर्स ये कि तकब्बुर एक ऐसा मज़मूम वस्फ़ है कि हज़ारों बरस का इबादत गुजार और फरिश्तों का उस्ताद कहने वाला इब्लीस भी इसकी वजह से बारगाह इलाही में मरदूद ठहरा और क़यामत तक के लिए ज़िल्लत और रुसवाई का शिकार हो गया। हदीस पाक में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला के बदतरीन बंदे के बारे में ना बताऊं, वो बदअखलाक और मुतकब्बिर है। मुस्लिम शरीफ की एक और हदीस पाक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके दिल में राई के दाने बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल ना होगा। इस दर्स के बाद हमारे लिए यही काम रह जाता है कि हम आजिज़ी और इनकिसारी को अपना बस बना लें और तकब्बुर से अपने आप को कोसों दूर कर लें, क्योंकि आजिज़ी में कामयाबी है और तकब्बुर में बर्बादी।